السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات پڑھیں محمد. حضرات، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم اطہر حسین صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مرحوم کی بعض خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے مشہور و معروف حدیث پیش کی. اس حدیث کے ذیل میں کچھ دیر گفتگو اور اس یاد دہانی کے ساتھ البتہ توجہ کی ایام عزا نزدیک ہیں. وہ ایام جس کا انتظار مرد مومن پورے سال کرتا ہے، اور در حقیقت یہ ایام بھی ہمارے سامنے بہت سی چیزوں کا پیغام بھی ہیں، اور انہی پیغامات میں ایک پیغام یہ بھی کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم کی بعثت ہوئی، جس دین اور جس پیغام کو نبی کریم لے کر آئے، اگر کربلا میں اس نبی کے نواسے کی قربانی نہ ہوتی تو ان ساری زحمتوں پر پانی پھر جاتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا احسان ہو کہ آج ہم تک اسلام پہنچا، جس کا احسان ہو کہ جس کی قربانی کی وجہ سے آج ہم تک تصور توحید پہنچا، جس ذات گرامی کا احسان ہو کہ جس کی قربانی کی بنیاد پر آج ہمارے سامنے حق کا پرچم بلند ہے، تو حق ہے کہ اس ذات گرامی کو مسلسل یاد کیا جائے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک ہفتہ قبل میں نے اسی جگہ پر کچھ باتیں عرض کی تھیں، اس سے ربط دیتے ہوئے کہ چونکہ گزشتہ ایام ولایت بھی تھے، اور جہاں تک ولایت کی بات ہے آج ہمیں ناز و فخر ہے کہ ہم
حقیقی ولایت سے وابستہ ہیں۔ آج ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ولایت اللہ تک پہنچ گئے۔ یہ اس اللہ کا احسان و کرم ہے کہ آج ہمارے پاس آل محمد کے صدقے میں اللہ کی ولایت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کی ولایت ہے، اور اس خداوند عالم کی ولایت سے ہٹ کر کوئی اور ولایت نہیں ہے۔ اگر اس اللہ کی ولایت کے ساتھ کسی اور ولایت کا تصور ہے تو در حقیقت وہ راستہ اور ذریعہ ہے اس اللہ کی ولایت تک پہنچنے کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بغیر کسی وسیلے کے کہیں انسان نہیں پہنچ سکتا، بغیر راستے کے کہیں تک نہیں اس کی رسائی ہو سکتی، بغیر دروازے کے کہیں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ کی ولایت تک پہنچنا ممکن ہے تو اسی وقت جب انسان ولایت اہل بیت کا اقرار کر لے، جب تک ولایت اہل بیت کو نہ پہچان لے اللہ کی ولایت کا تصور نہیں ہے۔ اور میں نے اس لیے وضاحت کی کہ یہ ہرگز غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ کی ولایت الگ ہے، رسول کی ولایت الگ ہے اور آل محمد کی ولایت الگ ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ساری ولایت در حقیقت ایک ہی ہے، اللہ کی ولایت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس ولایت تک پہنچنے کے لیے اللہ نے خود ولایت کا ایک سلسلہ رکھا ہے کہ آؤ پہلے قدم پر ولایت کو تسلیم کرو تاکہ حقیقی ولایت تمہاری سمجھ میں آئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس معبود اور اس پروردگار کا احسان و کرم ہے کہ اس نے آج ہم کو ولایت اہل بیت سے وابستہ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو تاریخ گزری اس تاریخ میں ایک جملہ ہمارے لیے تاکید تھی کہ ہم اپنی زبانوں پر دہرائیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ اس خداوند عالم کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت سے وابستہ کر دیا۔ یہ اس تاریخ میں اللہ کی حمد کا شاید پیغام یہ تھا کہ یہ تمہارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تم نے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، بلکہ جاؤ اس پروردگار کا شکر بجا لاؤ کہ اس خدا نے تمہیں اس لائق سمجھا کہ ولایت علی سے وابستہ کر دیا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ خود یہ حمد الہی اس بات کی طرف پیغام ہے کہ ذہنوں میں یہ یقین رہے کہ ہم نے اور آپ نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، ہم نے اور آپ نے کوئی زحمت و مشقت نہیں اٹھائی ہے، بلکہ اس اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں لائق سمجھا ہے تب ولایت اہل بیت سے وابستہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ولایت اہل بیت تک پہنچ جانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، ولایت اہل بیت کو پہچان لینا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اتنا یقین رہے کہ اللہ جسے لائق سمجھتا ہے اس تک ولایت اہل بیت کو پہنچایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ ولایت اہل بیت نہ ہوتی تو ولایت الہی کا تصور نہیں تھا۔ اسی لیے آل محمد کا ایک بہت بڑا احسان اس کائنات کے اوپر ہے کہ انہوں نے اپنے ذریعے سے خدا کی معرفت کرائی ہے۔ آل محمد کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ذریعہ بنے ہیں اس کائنات کے لیے کہ آؤ اپنے خالق کو پہچان لو۔ آل محمد اس کائنات کے لیے وسیلہ بنے ہیں، آؤ اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کر لو، آؤ پہچان لو کس نے تمہیں وجود دیا ہے، آؤ پہچان لو کس نے تمہیں خلق کیا ہے، آؤ پہچان لو تمہارا ولی حقیقی کون ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک جملہ عرض کروں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت کا اگر مفہوم ہے بغیر تفصیل میں کہے ہوئے، ولایت کا ایک مفہوم یہ ہے خود سپردگی، ولایت کا مفہوم ہے اپنے کو حوالے کر دینا، ولایت کا مفہوم ہے اپنے کو ختم کر لینا اور سب کچھ جس کو ولی سمجھا ہے اسی کو سمجھنا۔ ولایت کا مطلب ہی ہے کہ اس بات کے اوپر یقین کر لینا کہ ہم کچھ نہیں ہے وہی سب کچھ ہے۔ ولایت کا مطلب ہی ہے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جو اختیار ہے انہی کا ہے۔ ولایت کا مطلب ہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہی کر سکتے ہیں جتنا اس سے وابستہ ہو جائے۔ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ہماری حقیقت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ان کی طرف سے ہے، اگر عطا ہے تو ان کی طرف سے ہے۔ تو جب ہم کچھ نہیں ہے، میں نے کہا کہ خود سپردگی۔ اور آل محمد کا ایک کمال یہ ہے کہ انہوں نے اگر حق کا پیغام دیا ہے تو کائنات کے دوسرے رہبروں کی طرح نہیں ہے کہ حق کا صرف پیغام زبان سے دے دیا ہو، نہیں، بلکہ ان کا کمال یہ تھا کہ پہلے انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے پھر پیغام دیا ہے۔
اگر ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم آل محمد کی ولایت کو قبول کریں، ہم آل محمد کی ولایت کو تسلیم کریں، ہم آل محمد کی ولایت کو مانیں، ہم آل محمد کو اپنا ولی سمجھیں، تو خداوند عالم کی ولایت کے سلسلے میں آل محمد نے پہلے عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، کس کو ولی سمجھا جاتا ہے۔ خود اہل بیت نے بھی ہمارے سامنے ولی کا نمونہ پیش کیا ہے، خود آل محمد نے بھی عملی شکل میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو ولی سمجھا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں انسان کیا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ولایت کا اگر ایک مفہوم ہے خود سپردگی، ولایت کا ایک مفہوم ہے اپنے کو حوالے کر دینا۔ میں نے ایک مثال بھی عرض کی تھی، دوبارہ عرض کر دوں کہ ولایت کا کسی حد تک ایک مفہوم یہ ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، سب کچھ آل محمد ہے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر کوئی حقیقت ہے تو آل محمد کی ہے۔ اس کے مثال کہ قطرے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، قطرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب قطرہ سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ قطرہ اگر سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر اس کی ویلیو ہو جاتی ہے، قطرہ اگر سمندر میں مل جاتا ہے تو پھر وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک جملہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کہیں یہ پتہ لگانا ہو کہ قطرہ سمندر سے ملا ہے یا نہیں ملا ہے، میں نے کہا کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ ہے اہل بیت ہے، اور ولایت کا ایک مفہوم ہے کہ اپنے کو ان کے حوالے کر دینا۔ حوالے کرنے کا مطلب ہی یہ شاید ہو کہ ہم قطرہ ہیں اور وہ سمندر ہے، ہم ان کو اپنے کو ان سے وابستہ کر دیں۔ اور اگر قطرہ سمندر سے ملتا ہے تو اس کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر قطرے کا خود اپنا کوئی رنگ ہو، قطرے کا کوئی کلر ہو، قطرے کا کوئی مزہ ہو، تو پھر سمندر سے ملنے کے بعد قطرے کی اپنی پہچان باقی نہیں رہتی ہے۔ سمندر سے ملنے کے بعد اس کا اپنا مزہ باقی نہیں رہتا ہے، سمندر سے ملنے کے بعد اس کا کوئی کلر اور رنگ باقی نہیں رہتا ہے۔ اب اس میں وہی رنگ پایا جاتا ہے جو سمندر کا ہو، اس کے اندر وہی مزہ پایا جاتا ہے جو سمندر کا ہو، اور جو بھی دیکھے وہ یقین کر لیتا ہے کہ ہاں قطرہ چونکہ سمندر سے مل گیا ہے لہٰذا یہاں وہی اثرات ہیں جو سمندر کے ہیں۔ آل محمد کی ولایت تسلیم کرنے کا ایک ہی مفہوم یہ بھی ہے کہ تم قطرہ ہو، آل محمد سمندر ہیں، اپنے کو اس سمندر سے وابستہ کر دو۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ ہم نے واقعی آل محمد کی ولایت کو تسلیم کیا ہے؟ یہ تو ہمارا کردار و کیریکٹر بتائے گا۔ جہاں ادھر کے کردار کی جھلک پائی جا رہی ہو اس کا مطلب ہم نے ولایت کو تسلیم کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ندامت آپ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے، ندامت آپ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت پر منافقین کا رویہ سرد ہوتا ہے، اور علی والے کربلا سے کراچی تک یہی سمجھے حسینیت سے جو بھی الجھا وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری! ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو ولایت کا ایک مفہوم میں نے کہا کہ خود سپردگی، اپنے کو حوالے کر دینا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا۔ اور پھر ایک اور مثال یہاں عرض کر دوں، اور یہ بھی میرے لیے شرف ہے کہ کبھی کبھی گفتگو اگر سکھانے والے کے سامنے ہو، یہ بھی ایک خوشی کا موقع اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال ہمارے بزرگ یہاں بھی موجود ہیں، لیکن نیچے ہمارے استاد محترم بلکہ استاذ الاساتذہ مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ، خدا ان کو صحت و طول عمر عطا کرے۔ یہاں جو ولایت کی بات آئی، ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ آل محمد مکمل طور پر آئیڈیل ہے۔ صرف وہاں کوئی زبانی پیغامات نہیں تھے، بلکہ آل محمد نے اپنے عمل سے پیغام دیا، اور یہی فرق آل محمد اور دوسروں میں ہے۔ دوسروں میں اگر کسی حد تک بھی کسی حق یا اچھی بات کا پیغام دیا ہے تو عمل کی منزل میں کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن آل محمد کا کردار و کمال یہ تھا کہ اگر کوئی پیغام دیا ہے تو پہلے کر کے دکھایا ہے، پہلے اس کو عملی شکل میں۔ اور اسی لیے ایک جملہ عرض کروں کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان، اس کا عمل اسلام کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا المیہ آج اسلام کے ساتھ یہی ہے کہ دنیا اسلام وہی سمجھتی ہے جو مسلمان پیش کر رہا ہو، دنیا یہی اسلام اسی کو سمجھتی ہے جو مسلمان اپنے کردار کے ذریعے سے ظاہر کر رہا ہو۔
جبکہ ایسا نہیں ہے کسی بھی، پورے ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کا عمل اسلام کے لیے گارنٹی نہیں ہے. اگر اس روئے زمین پر کسی کا عمل اسلام کے لیے گارنٹی ہے، تنہا محمد و آل محمد ہے. اس لیے کہ ان افراد نے جو کیا ہے وہ اسلام ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی جو بھی عمل انجام دے ضروری نہیں کہ اس کا اسلام سے تعلق ہو. اور شاید واقع کربلا اور حسین ابن علی کا یزید کے مقابلے پر آنا اور آج تک اس یاد کا باقی رہنا پوری کائنات کے لیے پیغام ہو کہ آؤ یاد کربلا کے ذریعے سے، فرش ازاں کے ذریعے سے یہ بھی پیغام لے کر جاؤ کہ ہو سکتا ہے کہنے والا اپنے کو مسلمان کہتا ہو اور تنہا مسلمان ہی نہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے کو حاکم اسلامی کہتا ہو لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اس فرش ازاں اور رضائے حسین کا ایک بہت بڑا پیغام دنیا کے لیے بھی ہے کہ کبھی بھی چہرے پر پڑی ہوئی نقاب سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ جو بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے وہی اسلام ہے. نہیں ہو سکتا ہے اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہو لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. کربلا کی جنگ کا ایک پیغام یہ تھا، تنہا سن 61 نہیں بلکہ آج بھی اگر یاد حسین ہے، آج بھی اگر رضائے حسین ہے، آج بھی اگر فرش ازاں ہے، تو اس فرش ازاں کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تم کسی مسلمان کے چہرے اور داڑھی سے دھوکہ نہ کھا جانا بلکہ آؤ پہچانو کہ حقیقی اسلام کہاں ہے. اور اس حقیقی اسلام کو سوائے آل محمد کے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. اور اگر آل محمد نے پیغام دیا ہے، آل محمد نے ہمارے سامنے اسلام کو پیش کیا ہے، تو ان کا عمل اسلام کے لیے دلیل ہے. جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ اسلام ہے. اسلام کے عملی مجسمے کو آل محمد کہتے ہیں، اسلام کی عملی شکل کو آل محمد کہتے ہیں، جو بھی کردار ہو. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ولایت کی بات آئی ہے، حقیقت ولایت کو صرف اہل بیت نے پیش کیا ہے، یا حقیقت ولایت کو صرف آل محمد سمجھے. اس ولایت تک پہنچ جانا جو میں نے مثال کی بات کی، استاد محترم کی مثال کیا، جہاں ولایت کی بات آئی، آج ہمیں فخر ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن اس فخر کے ساتھ ساتھ آئیڈیل آل محمد انہوں نے بھی کسی کی ولایت کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے بھی کسی ولایت کو مانا ہے، انہوں نے اپنے اوپر جو ولی ہے اس کی ولایت کو تسلیم کیا ہے. اور ہمارے سامنے پیغام دیا ہے کہ اگر کسی کو ولی سمجھا جاتا ہے تو پھر اپنے کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور جب انسان اپنے کو کسی کے حوالے کر دے، آج ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ آل محمد اللہ کے صفات کا مظہر ہے. آل محمد اللہ کے صفات کا مظہر ہے، یعنی اگر اللہ کے صفات کو دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھو. اللہ تک پہنچنا ہے صفات کے اعتبار سے تو اس کا ذریعہ وسیلہ آل محمد ہے. اگر اللہ عالم ہے تو آؤ پہلے آل محمد کے علم کو دیکھو. اگر اللہ قادر ہے تو پہلے آؤ آل محمد کی قدرت کو دیکھو. اللہ صاحب اختیار ہے تو پہلے آؤ آل محمد کے اختیار کو دیکھو. اور شاید اس حد تک آل محمد کے فضائل کا ایک راز یہ بھی ہے کہ پہلے آؤ ان کے کمالات کو پہچانو، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ خالق کے کمالات کسے کہتے ہیں. آل محمد کے فضائل کا ایک بہت بڑا راز ہی یہ ہے کہ در حقیقت یہی ذریعہ ہے خداوند عالم کے لیے. تم پہلے آؤ مخلوق کے کمالات کو پہچانو، پہلے آؤ مخلوق کے صفات کو پہچانو، پہلے آؤ مخلوق کی عظمت کو پہچانو، تب تمہیں معلوم ہوگا خالق کسے کہتے ہیں. تب تمہیں پتا چلے گا کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے. اور جہاں انسان مخلوق کو نہ پہچان سکے تو کیا تصور ہے وہ خالق کو پہچان لے گا؟ جہاں مخلوق کی معرفت نہ ہو سکے تو کیا ہو سکتا ہے اس کے پیدا کرنے والے کو پہچان سکتا ہے؟ اور دنیا کے اللہ کو نہ پہچاننے کا ایک بہت بڑا سبب یہی تھا کہ آل محمد کا در چھوڑا ہے، لہذا اللہ کی معرفت نہیں ہو سکی. اگر دنیا نے آل محمد کو پہچانا ہوتا، ظاہر سی بات ہے کہ مخلوق سے خالق تک پہنچا جاتا ہے، اس کی عظمتوں سے اس کے بنانے والے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. جتنی عظمت آل محمد بڑھے گی اتنا ہی عظمت پروردگار میں اضافہ ہوگا. اور یہاں پر ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ در حقیقت فضائل اہل بیت کہتے ہی اس کو ہے کہ جیسا جیسا ہماری نگاہوں میں آتا جائے ویسی ویسی عظمت پروردگار بڑھتی چلی جائے. ہرگز فضائل اہل بیت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کہیں کہ فضائل اہل بیت ہیں اور عظمت الہی پہ حرف آ رہا ہو. ہرگز فضائل اہل بیت اسے نہیں کہتے ہیں کہ نام تو فضائل اہل بیت ہو لیکن توحید الہی پہ حرف آ رہا ہو. نہیں، اللہ آل محمد ہی ہیں جنہوں نے توحید کی لاج کو رکھا ہے. آل محمد ہی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو بچایا ہے. آل محمد ہی وہ ہیں جس نے اللہ کے پیغام کی حفاظت کی ہے. آج اگر تصور توحید ہے تو ان کے صدقے میں ہے. اسی لیے فضائل اہل بیت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ہماری نگاہ میں عظمت خدا کو بڑھائے، عظمت توحید کا سبب بنے. اور جہاں انہوں نے اپنے کو حوالے کیا ہے، سارے صفات ان کے اندر ہے.
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، یہ اعتراف بھی اور اس کے صفات کو یہ پیش کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی ایک جملہ ہم لوگوں کی زبانوں پر بھی آتا ہے کہ وہ تو امام تھے اور ہم کیسے وہ کام کر سکتے ہیں، وہ تو امام تھے، ہم کیسے ویسا کردار پیش کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں، لیکن میں نے کہا کہ آئیڈیل ہیں اہل بیت، اہل بیت ہے مخلوق اور وہ ہے خالق، اور آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس خالق کے صفات کا مظہر آل محمد ہے۔ پھر یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ مخلوق ہیں وہ خالق ہے؟ بھئی اگر کسی کے صفات ان کے اندر آ جائیں تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ وہ خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مخلوق ہے، دوسری طرف اس کے سارے صفات ان کے اندر ہے۔ دیکھیے جہاں تک صفات کی بات ہو، اسی کو اصل ولایت کہا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اپنے کو کسی کے حوالے کر دینا۔ اور اس کی مثال میں عرض کر دوں استاد محترم کی اجازت سے کہ جب کسی بھٹی کے اندر اگر آگ روشن ہو، لوہاروں کی بھٹی جہاں بہرحال ایک شدت سے آگ جلتی ہے، اگر اسی آگ کے اندر آپ کسی لوہے کے ٹکڑے کو ڈال دیجئے تو کچھ دیر کے بعد جب یہ لوہا اس آگ سے نزدیک ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اثر آگ کا ہے وہ لوہے کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ قربت اتنی زیادہ بڑھے کہ بہت سے لوگوں کی نگاہیں بھی دھوکہ کھا جائیں، ہو سکتا ہے آدمی پہچان بھی نہ سکے کہ آگ کیا ہے اور لوہا کیا ہے۔ یہ در حقیقت خود سپردگی کا ایک نتیجہ ہے، یہ ولایت کا ایک مفہوم ہے۔ یہی معاملہ شاید کسی حد تک آل محمد کا بھی ہے کہ آل محمد نے اپنے کو اللہ سے اتنا نزدیک کیا ہے، اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ جو صفات اس کے ہیں ان کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ یہ مخلوق ہیں وہ خالق ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور دیکھیں یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں اس کے صفات ظاہر کرنے سے خالق بن گئے، اس کے صفات ظاہر کرنے سے وہ اللہ بن گئے، اس کے صفات ظاہر کرنے سے وہ خدا بن گئے، نہیں، یہ مخلوق ہیں وہ خالق ہے، اور صفات کو ظاہر کیا، اور صفات کو ظاہر کر کے اعلان کیا ہے کہ ہاں اگر خدا کو پہچاننا ہے تو ہمارے ذریعے سے پہچانو۔ پوری کائنات میں دعوے سے اعلان کیا ہے کہ اگر ہماری معرفت ہو گئی تو خدا کی معرفت ہو جائے گی۔ اہل بیت نے دعوے سے کہا ہے کہ اگر تم نے ہمیں پہچان لیا تو خدا کو پہچان لیا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں جوانوں سے ایک جملہ عرض کروں گا کہ اگر آل محمد اللہ کی معرفت کا ذریعہ تھے اور دعوے سے کہا ہے کہ میں اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہوں، دعوے سے کہا ہے کہ مجھے پہچانو تمہیں اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اور پھر اس معرفت کا ایک نمونہ یہ تھا کہ اس حد تک نزدیک کیا تھا کہ اس کے صفات کو ظاہر کر کے بتا دیا۔ گویا کہا کہ اگر کوئی کسی کو ولی مانتا ہے، اپنے کو اس کے حوالے کرتا ہے، تو وہی کردار پیش کرتا ہے جو ولی کے ہوا کرتے ہیں، وہی سیرت پیش کرتا ہے جو ولی کے ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر جہاں آل محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ذریعے سے دنیا ہم اللہ کو پہچانے، تو شاید ایک توقع آل محمد کو اپنے چاہنے والوں سے بھی ہو کہ ہم تو اللہ کے لیے معرفت کا ذریعہ ہیں، لیکن آج روئے زمین پر ہماری معرفت کا ذریعہ آج اس وقت جب کم از کم پردہ غیبت کا پردہ پڑا ہوا ہو، اس وقت اگر کوئی آل محمد کی کسی حد تک بھی معرفت حاصل کرنا چاہے تو اس کے سامنے ذریعہ کیا ہے، اس کے سامنے وسیلہ کیا ہے، وہ کیسے پہچانے کہ علی کسے کہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے المیہ کیا ہوگا؟ 1400 سال ہو گئے، آج ہمارے پورے سال عزائے حسین ہے، پورے سال ذکر حسین ہے، صحیح ہے ہمیں فخر ہے، لیکن معذرت سے ایک جملہ کہ کس حد تک اس عزائے حسین کا فائدہ یہ ہوا ہو کہ دنیا نے حسین ابن علی کو پہچان لیا ہو، کس حد تک اس تذکرہ حسین کا یہ بھی فائدہ ہوا ہو کہ آج دنیا کو معرفت ہو گئی ہو کہ حسین کیا چاہتے تھے اور یزید کیا چاہتا تھا۔ اس لیے کہ اہل بیت نے جو میں نے کہا کہ ایک تمنا، بہرحال اپنی حد تک عرض کر رہا ہوں، ایک تمنا یہ ہوگی کہ اگر تم ہمارے درمیان ذریعہ بنے ہو تو کم از کم وہ کردار پیش کرو کہ دنیا تم کو دیکھے ہمیں پہچانے، دنیا تمہیں دیکھے ہماری معرفت حاصل کرے، اس حد تک پہنچ جاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے اس حد تک اس وقت انسان پہنچتا ہے
کہ آل محمد اور دوسروں میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ تنہا آل محمد وہ تھے جنہوں نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے. کہہ دینا آسان ہے لیکن آسان منزل نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو اس کے ذریعے سے پہچان لینا. بیکار افتوں کا پروردگار میں نے صرف تجھے تیری ہی ذات سے پہچانا ہے. دنیا وہ ہے جس نے دوسری چیزوں سے اللہ کو پہچانا ہے. دنیا وہ ہے کہ جو مخلوق سے خالق تک پہنچی ہے، لیکن آل محمد وہ ہے جو اللہ سے اللہ تک پہنچے ہیں. تو اگر ایک فرق، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچان لینا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانے گا تو اسی حد تک قدم بڑھائے گا جس حد تک اللہ راضی ہو، اس حد تک آگے بڑھے گا جہاں تک اللہ کی مرضی ہو. حتیٰ اللہ کو پہچاننے میں بھی ایک قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب اس کو مرکز قرار دے گا، اسے محور قرار دے گا، تو پھر اس کو پہچاننے میں اس کی مرضی کا خیال بھی کرے گا. بھائی اللہ کو مانا ہے اللہ کے ذریعے سے، یعنی اللہ کو ماننے میں بھی اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی کا خیال کیا ہے. شاید اہل بیت نے ہمیں بھی پیغام دیا ہے کہ تم ادھر ادھر سے ہمیں نہ پہچانو، بلکہ آؤ ہمارے ذریعے سے ہماری معرفت حاصل کرو، ہم کو مرکز بناؤ، ہم کو محور بناؤ، ہماری مرضی کو مد نظر رکھو، ہماری مرضی کو نگاہوں میں رکھو. یہ نہیں ہے کہ جو تمہارا دل چاہے اس اعتبار سے مانو، نہیں، جو ہماری مرضی ہو اس اعتبار سے ہم کو تسلیم کرو. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اس لیے کہ یہ بھی ایک جملہ عرض کر دوں کہ در حقیقت آج اگر ہمیں ناز ہے غدیر کے اوپر، تو غدیر اور اس کے مقابلے پر آنے والے ثقیفہ میں بنیادی فرق صرف یہ تھا کہ غدیر کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہماری مرضی کچھ نہیں ہے، غدیر کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہماری پسند کچھ نہیں ہے، غدیر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کچھ نہیں ہے، غدیر کا مقصد یہ نہیں تھا ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، غدیر کا مقصد ہی یہ نہیں تھا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، جو کچھ ہے ہمارا خدا ہے. غدیر کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پسند کچھ نہیں ہے، ہماری مرضی کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی کو ان کے حوالے کر دیا ہے، اپنی پسند کو ان کے حوالے کر دیا ہے، اپنی فکر کو ان کے حوالے کر دیا ہے، اپنی سوچ کو ان کے حوالے کر دیا ہے. اور اس کے مقابلے پر جو مرحلہ پیش آیا وہاں فکر کیا تھی؟ ایک حد تک تو اس کا خیال ہے، ایک حد تک تو اس کو مانیں گے، لیکن ہر مرحلے میں یہی بدل کے یہ کہوں کہ جہاں تک ہماری سمجھ میں آئے وہاں تک اس کو مانیں گے، جہاں تک ہماری سمجھ میں نہ آئے وہاں ہم اپنی مرضی پہ عمل کریں گے. بھئی ایک فرق میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک فرق بنیادی یہی تھا کہ غدیر میں پیغام ہی یہ دیا گیا تم کچھ نہیں ہو، سب کچھ تمہارا مولا ہے. غدیر کا مقصد یہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری کوئی مرضی نہیں، اسی لیے تو جملہ فرمایا تھا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہارا حاکم ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ اعتراف اس لیے لیا تھا کہ تمہاری مرضی کچھ نہیں ہے، وہی ہے جو میری مرضی ہے، تمہاری پسند کچھ نہیں ہے، وہی ہے جو میری پسند ہے، تم کچھ نہیں چاہو گے وہی چاہو گے جو میں چاہوں گا. اور جب اعتراف لے لیا قالوا ولا یا رسول اللہ، جب سب نے کہہ دیا ہاں یا رسول اللہ، تب فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس کا مطلب یہ تھا کہ غدیر میں پیغام دیا گیا ہے کہ تمہاری مرضی کچھ نہیں ہے، تمہاری پسند کچھ نہیں ہے، تمہاری سوچ کچھ نہیں ہے، تمہاری فکر کچھ نہیں ہے، بلکہ شاید یہ ہمارے ساتھ ایک احسان بھی تھا کہ جب تم اپنی فکر کو آل محمد کے حوالے کرو گے تو وہی سوچو گے جو آل محمد سوچیں گے، جب تم اپنی مرضی کو آل محمد کی مرضی کے حوالے کرو گے تو وہی کرو گے جو آل محمد چاہیں گے. اور ظاہر سی بات جب وہاں ان کی فکر آ جائے، جہاں ان کا خیال آ جائے، جہاں ان کا احساس پیدا ہو جائے، تو پھر کوئی انسان پستیوں میں دکھائی نہیں دے گا، پھر انسان کہیں کسی بھی مرحلے میں ناکام نظر نہیں آئے گا. اور ظاہر سی بات جو آل محمد سے وابستہ ہو جائے، ایسے امام سے وابستہ ہو جائے جس کا نام ہی علی ہو، علی کا مطلب ہی یہ تھا کہ جہاں پستی کا تصور نہ ہو. اب جو بھی انسان اس علی سے وابستہ ہوگا اس کی سب سے بڑی فکر ہی ہوگی کہ ہماری زندگی میں کوئی پستی نہ پائی جاتی ہو، اس کی سب سے بڑی فکر ہی ہوگی کہ ہم بلندی پر دکھائی دیں. اسی لیے میں نے اکثر ایک جملہ کہا ہے کہ اگر آج دنیا میں بلندی کا ایک معیار علم ہے تو آل محمد کے چاہنے والے کی ایک فکر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میدان میں اگر کوئی نظر آئے تو علی کا چاہنے والا نظر آئے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز
میں نے بعض جگہوں پر عرض کیا، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، آل محمد کی جو میراث ہو، ایک شناخت و پہچان، بہرحال آج کے زمانے میں آل محمد نے دنیا میں علم کو بانٹا ہے۔ آج دنیا میں اگر علم کا تصور ہے تو یہ احسان ہے اہل بیت کا۔ آج اگر علم کسی حد تک بھی پایا جاتا ہے تو آل محمد کے وسیلے سے، بنیاد اہل بیت ہے، فارمولہ آل محمد نے بتایا ہے، پھر دنیا نے ترقی کی ہے بعد میں، ورنہ ان کے بغیر آپ اگر تحقیق کریں کہیں بھی جو چیز آج کائنات میں بنام علم موجود ہے یہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ جب ان کا صدقہ ہے تو یہ چیز ان کی ملکیت ہے، اس کے مالک آل محمد ہے۔ اور انصاف سے بتائیے، اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہو تو اس کی ملکیت کو اس کے بعد کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے باپ کی کوئی خاص چیز ہو، ان کی ملکیت ہو، تو باپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان کی خاص چیز کو کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اور اگر وہ چیز ہمارے پاس نہ ہو، دوسروں کے پاس ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی کیسی اولاد ہے کہ اس کو اپنے باپ کی خاص چیز کی بھی فکر نہیں۔ انصاف سے بتائیے، آج ہم کو اپنے باپ کی خاص چیز کی تو فکر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی میں خیال نہ کر سکے ہوں، لیکن مرنے کے بعد ان کی میراث کو بچا لیں، مرنے کے بعد ان کی میراث کی حفاظت کر لیں۔ آج اپنے باپ کی میراث کا تو خیال ہے، کس حد تک ہمیں خیال ہے کہ ہم آل محمد کی میراث کو بچائیں؟ کس حد تک ہمیں فکر ہے کہ آل محمد کی میراث کی حفاظت ہو جائے؟ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آج دنیا میں جتنی بھی مسائل و مشکلات، اس کا بہت بڑا سبب جہالت بھی ہے، اور جہالت سبب ہے آل محمد سے دوری کا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو واقعاً امیر المومنین کا چاہنے والا ہو، واقعاً امام صادق کا ماننے والا ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس کا ضمیر گوارا کر لے کہ جس امام نے پوری دنیا میں علم بانٹا ہو، ہم اس کے ماننے والے اور جاہل رہ جائیں؟ مجبوریاں اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہو، اس سے انکار نہیں کرو، کسی کے اپنے ذاتی معاملات ہوں، مسائل ہوں، مشکلات ہوں، مجبوریاں ہوں، لیکن عمومی طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ فخر بھی کر رہے ہیں کہ امام علی کے چاہنے والے ہیں، یہ ناز بھی ہے کہ کبھی بھی اہل بیت کسی سے پیچھے نہیں رہے ہیں، 250 سال کی زندگی گواہ ہے، کتنی کوششیں کی گئی ہیں کہ آل محمد کو پچھاڑ دیں، کتنی کوششیں ہوئی ہیں کہ آل محمد کو نیچا دکھا دیں، لیکن آل محمد نے لاج رکھی ہے، آل محمد نے 250 سال تک اس کو بچایا ہے، تو کیا آج حق نہیں ہے کہ اس میراث کو بچایا جائے؟ اور اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ علم کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں نظریات میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں تو جہالت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ جب دونوں جگہ علم پایا جائے، علم کہتے ہیں روشنی کو، اب یہ سامنے روشنی ہے، اب اگر اس کے کلر کی بات آ جائے تو ہر آدمی کہے گا کالا ہے، اب یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن انصاف سے بتائیے اگر اندھیرا ہو تو کوئی کہے گا کالا ہے، کوئی کہے گا سفید ہے، کوئی کہے گا نیلا ہے۔ یہ خود اختلاف اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ علم نہیں پایا جا رہا ہے، یہ نظریات میں الگ ہو جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جہالت کی تاریکی ضرور ہے، اس لیے کہ جب علم کی روشنی آتی ہے تو چیز کھل کے سامنے آتی ہے، اور جائز بات جہاں کھل کے سامنے آ جائے وہاں اختلاف کی بات آ جائے۔ اسی لیے اہل بیت نے کہا ہے، اور اہل بیت نے صرف اپنوں کو علم نہیں بانٹا ہے، بلکہ اہل بیت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ پوری کائنات کو علم بانٹا ہے۔ آل محمد یہ بھی چاہتے تھے کہ جب علم کی روشنی پھیلے گی تب حق کھل کے سامنے آئے گا۔ آج اگر آل محمد جیسے کردار سے دنیا دور ہے، اس کا اصل سبب ہی یہ ہے کہ دنیا کو نہیں معلوم کہ آل محمد کون ہے، علم نہیں ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ اگر دنیا کو علم ہو جائے کہ علی کون ہے، اصل کردار کا معاملہ تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر کی اگر بعثت ہوئی، جو میں نے جملہ کہا تھا آخر کلام میں، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، میں دنیا کے سامنے کردار کو پیش کروں۔ ظاہر سی بات انسان کی انسانیت کا امتیاز اس کا کردار ہوتا ہے۔ آج اگر اس حد تک، بہرحال منہ دیکھی بات نہیں کر رہا ہوں، اس حد تک اگر اہمیت ہے مرحوم کی تو اس کا بہت بڑا سبب ان کا کردار ہے، اس لیے کہ شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی ہے، اور وہی کردار انسان کو زندہ رکھتا ہے، یہی کردار ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہی کردار ہے جو انسان کے دلوں میں اثر ڈالا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے افراد ہو زندگی میں کسی کی اہمیت ہو، لیکن مرنے کے بعد آسان نہیں، سب نہیں پوچھتے ہیں، یہ مرنے کے بعد اگر دلوں میں نقش ہو تو ایک کردار کا نقش ہوا کرتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ ہاں کردار ایسا تھا،
آل محمد نے اسی لیے پیغام دیا ہے کہ آل محمد کے اس دنیا میں آنے کا بہت بڑا مقصد کردار کو پیش کرنا تھا، اس کردار کی تکمیل تھی۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ در حقیقت یہ دشمنان اہل بیت، ان کا تنہا مشن آل محمد کی ذات نہیں تھی، ان کا تنہا مقصد اہل بیت کی ذات نہیں تھی۔ اگر صرف ذات ہوتی تو قتل کر دینے کے بعد دشمنی ختم ہو جاتی۔ یہ آج تک دشمنی کیوں باقی ہے؟ یہ اہل بیت سے آج تک کس لیے دشمنی باقی ہے؟ تنہا ذات سے دشمنی نہیں ہے، چونکہ اہل بیت کسی کردار کی حفاظت کر رہے تھے، چونکہ اہل بیت کسی دین کے محافظ تھے، چونکہ اہل بیت کسی پیغام کی حفاظت کر رہے تھے، چونکہ آل محمد کسی سیرت پر چل رہے تھے، لہذا دشمنی تھی۔ اور اس کا اظہار بھی سرکار ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا ہے۔ ایام ازاں نزدیک ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کسی حد تک عقل و شعور کا استعمال کرتا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں پہنچنا چاہے تو اس کے جانے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے سوچتا ضرور ہے۔ بھائی اگر اللہ نے توفیق دی ہے 2 مہینے 8 دن فضائل اہل بیت سننے کی، 2 مہینے 8 دن عزائے حسین برپا کرنے کی، 2 مہینے 8 دن مجالس عزا برپا کرنے کی، تو کیا آج حق نہیں ہے کہ ان 2 مہینے 8 دن شروع ہونے سے پہلے ہم یہ بھی سوچیں کہ یہ 2 مہینے 8 دن کس لیے ہیں؟ کیا حق نہیں ہے کہ یہ بھی ہم غور کریں کہ ان 2 مہینے 8 دن میں ہمیں کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ اس 2 مہینے 8 دن میں ہمیں کیا لینا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ثواب کا معاملہ ہے تو یاد رکھیے در اہل بیت پر ثواب ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت نے ہم سے ثواب کے لیے کام کرایا ہے، ثواب تو ذریعہ رکھا گیا، ذریعہ اس لیے ہے چونکہ عام طور پر مزاج یہ ہوتا ہے جب تک آدمی اپنی نگاہوں سے فائدہ نہ دیکھ لے جلدی کرنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے، ورنہ فائدے تو بہت ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آ پاتے ہیں۔ یہ ظاہری فائدے اس لیے رکھے گئے تو صحیح، اب انہی فائدے کو دیکھ کے عمل انجام دے لو تاکہ اللہ وہ فائدے تمہیں پہنچا دے جو وہ چاہتا ہے۔ اگر اہل بیت نے مجالس عزا کو رکھا ہے، اگر فرش عزا ہے، تو اس فرش عزا اور مجالس عزا اور ذکر اہل بیت کا ایک بہت بڑا مقصد بھی ہے، ایک مقصد بہت سے مقصدوں میں یہ بھی ہو کہ ہم آل محمد کے لیے ذریعہ بھی بن سکیں، ہم پیغام اہل بیت کے محافظ بھی بن سکیں، ہم کردار اہل بیت کے پاسبان بھی بن سکیں۔ جہاں صریحی طور پر سرکار ابا عبداللہ الحسین نے جملہ فرمایا ہو کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے بابا کی سیرت کو بچا سکوں، میں اس لیے نکلا ہوں کہ کردار نبی کی حفاظت کر سکوں، میں اس لیے نکلا ہوں کہ یزید اپنے باپ دادا کے کردار کو اسلام سے نہ جوڑ سکے، میں اس لیے نکلا ہوں کہ تاکہ یزید اور اس کے بابا و اجداد کا کردار اسلام سے نہ جڑ سکے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اسلام ہو تو تنہا کردار اہل بیت سے پہچانا جائے، اگر اسلام ہو تو تنہا کردار پیغمبر سے پہچانا جائے، اگر اسلام ہو تو تنہا کردار علی سے پہچانا جائے، اس لیے کہ اسلام کردار نبی کا نام ہے، کردار علی کا نام ہے، دشمنان آل محمد کے کردار کا نام نہیں ہے۔ آج المیہ کم از کم، میں نے کہا کہ بہرحال معذرت کے ساتھ، آج المیہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کا کردار تو اسلام کے لیے دلیل بن چکا ہے، لیکن کس حد تک آل محمد کے چاہنے والوں کا کردار صحیح اسلام کے لیے دلیل ہے۔ آج اگر اسلام پہ اعتراضات ہیں، بس میں نے ختم کیا، آج اگر اسلام کے سلسلے میں توہین آمیز جملات ہیں، آج اگر پیغمبر اکرم کی توہین ہے، تو اس کا بہت بڑا سبب وہ دشمنان اسلام ہے جنہوں نے لباد اسلام اسی لیے اوڑھا ہے تاکہ اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کریں۔ آپ انصاف سے بتائیے، ایک یزید کا پیروکار، ایک یزید کا ماننے والا اپنے کردار کو پیش کر کے اسلام کو بدنام تو کرنے پہ کامیاب ہو رہا ہے، ایک یزید کا پیروکار دنیا میں دہشت گردی کر کے اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگانے میں سہارا بن رہا ہے۔ آج ایک یزید کا پیروکار یہ بے رحمی سے جو گلے کاٹ رہا ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ جب دنیا اس کردار کو دیکھے گی تو اسی کو اسلام سمجھ لے گی، کیونکہ یزید کا مقصد ہی یہ تھا کہ یزید چاہتا تھا جو میرے باپ دادا نے کیا ہے وہی اسلام سمجھا جائے۔ سرکار ابا عبداللہ الحسین نے کہا تھا کہ میں بھرے گھر کو قربان کر دوں گا لیکن تیرے باپ دادا کے کردار کو اسلام سے جڑنے نہ دوں گا۔ اور شاید آل محمد نے کربلا کی قربانی کے بعد اس فرش عزا کی بنا اس لیے بھی قائم کی ہے کہ جب تک ذکر حسین ہوتا رہے گا، جب تک تذکر حسین ہوتا رہے گا، کردار علی بنام اسلام دنیا میں پیش ہوتا رہے گا۔ در حقیقت یہ فرش عزا ذریعہ ہے اس کردار نبی کو پیش کرنے کا جسے نبی نے اسلام سے جوڑا تھا، جسے حقیقی اسلام کہا جاتا ہے۔ شاید یہ فرش عزا اس لیے بھی ہو تاکہ ہر دور کے یزید
اپنے کردار کو اسلام سے جوڑنے نہ پائے۔ شاید یہ فرش ازا اس لیے بھی ہو کہ تیسرا آدمی ایسے افراد کو دیکھ کر اسلام سے دھوکہ نہ کھانے پائے۔ نہیں، اگر ایسے افراد کا کردار سامنے آئے جہاں یزیدیوں کا کردار اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہو، تو وہاں حسینیوں کا کردار آگے بڑھ کر اس کردار کا مقابلہ کرے کہ نہیں، حقیقی نبی کا کردار یہ تھا۔ امام حسین نے یہی تو فرمایا تھا۔ اگر جملہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں یزید کے مقابلے میں اس لیے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، میں نہی عن المنکر کروں۔ اسیر بسیرت جدی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں۔ بسیرت ابی علی ابن ابی طالب، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کی سیرت پر عمل کروں۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عزائے حسین اگر ہے تو کردار علی کی حفاظت کے لیے، اگر فرش عزا ہے تو اس لیے بھی ہے کہ سیرت علی بچی رہے، اگر فرش عزا ہے تو اس لیے بھی ہے تاکہ جس کردار و سیرت کو حسین نے قربانی دے کر بچایا تھا وہ سیرت و کردار بچ جائے۔ عزیزوں، میں نے کہا کہ اگر انسان فکر و شعور رکھتا ہو، یقیناً سوچتا ہے کہ اس 2 مہینے 8 دن میں ہمیں کیا کرنا ہے، انسان کہیں بھی کسی ادارے میں جائے، کسی اسکول میں جائے، کسی کالج میں جائے، جانے سے پہلے ضرور سوچتا ہے کہ اتنے سال کے لیے ہم جا رہے ہیں، وہاں ہم کیا سیکھیں گے، اور جب ٹائم ختم ہو جائے تو یقیناً یہ سوچتا ہے کہ اتنے گزرے ہوئے ٹائم میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ یہ عزائے حسین اور در حقیقت آسان نہیں ہے۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہر اولاد کے لیے اپنے باپ کی جدائی سخت ہوتی ہے، اور اگر باپ کردار والا ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ انسان کے لیے ثواب جاریہ میں سے اس کی نیک اولاد بھی ہے۔ خود معصوم نے فرمایا کہ جو چیزیں اس کی مسلسل ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ بارگاہیں بھی ہیں ایصال ثواب کا ذریعہ۔ جب تک بارگاہ باقی ہے، جب تک اس کے اثرات باقی ہیں، مرحوم کو ثواب ملتا ہے۔ جب تک نیک اولاد باقی ہے، نیکیاں انجام دیتی رہے، اس کا فائدہ باپ کو ملتا رہتا ہے۔ اگر پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعثت کا مقصد بہترین کردار، بہترین اخلاق، بہترین کیریکٹر ہے، تو ظاہر سی بات یہ چیزیں باپ کے ذریعے سے بھی دنیا میں اولاد تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ در حقیقت باپ جڑ ہے اور بیٹا شاخیں ہیں۔ یہ چوتھے امام کا جملہ ہے کہ باپ جڑ ہے، بیٹا شاخیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اولاد نے محنت کی ہو، لیکن یہ تشبیہ اور یہ مثال شاید اس لیے بھی ہو کہ در حقیقت اگر باپ کے ذریعے اولاد میں نیکیاں ہیں تو اس کا بہت بڑا سبب باپ بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر شاخوں میں پھل آتے ہیں تو اس کا سبب شاخیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر شاخوں میں ہریالی آتی ہے تو وہ کمال شاخوں کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر شاخوں میں پھل آ رہے ہوں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ جڑیں اس لائق ہیں تبھی پھل آئے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ نیک انسان ہو یقیناً یاد کیا جاتا ہے، اور شاید پیغام آل محمد نے پیغام دیا کہ انسان کی نیکیاں ہی اسے زندہ رکھتی ہیں۔ ایک تمنا، ایک دعا یہ بھی ہو کہ ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہو جائے جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں سیرت کی بات آئی، امام حسین نے 1-2 قربانی نہیں دی ہے، ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا ہے۔ ایک دوپہر میں ایک گھر سے 72 جنازے اٹھے ہیں۔ آپ سوچئے ابھی مرحوم کے انتقال میں کتنے دن ہوئے ہیں، اولاد کو احساس رہتا ہے، اور جس وقت باپ کی یاد آتی ہے، بہت سے افراد ہیں جو نعمتوں کے درمیان میں نعمت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب تک نعمت کے سائے میں رہتا ہے صحیح طور پر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ جب نعمت سے محروم ہوتا ہے تب نعمت کی اہمیت کا اندازہ زیادہ ہوتا ہے۔ باپ کس نعمت کا نام ہے؟ کبھی کبھی ہم لوگ اس نعمت کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن جب اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی تھی۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، ایک باپ دنیا سے جائے تو کتنا دل تڑپتا ہے؟ ایک باپ دنیا سے رخصت ہو کتنا اولاد بے چین ہوتی ہے؟ ایک عزیز دنیا سے جاتا ہے، انسان کبھی کبھی بعض مراحل میں اپنے کو سنبھال نہیں پاتا ہے۔ جب ایک عزیز کے بچھڑنے پر یہ کیفیت ہوتی ہے
تو کبھی ہم نے سوچا جہاں ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا ہو؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر اولاد کو ہر باپ سے ایک جیسی محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب باپ کے کمالات میں اضافہ ہوتا ہے تو محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جس طرح سے ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے سید سجاد بن حسین سے محبت کرتے تھے۔ نہیں، اس محبت کا تو جواب ہی نہیں ہے، تقابل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے جہاں سید سجاد جیسی اولاد ہو اور حسین جیسا باپ ہو، اور جب وہ باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اولاد کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ جہاں صحیح ہے ہر بھائی اپنے بھائی کو چاہتا ہے، لیکن جب عباس جیسا بھائی ہو تو حسین جیسے بھائی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا، لیکن ذرا حسین کے گھرانے میں آ کر پوچھیں، سید سجاد اگر 35 برس تڑپتے رہے، بے چین رہے، کسی بھی منظر کو دیکھا ہے، گریہ کیا ہے، کوئی بھی منظر نگاہوں کے سامنے آیا، امام تڑپ جاتے تھے۔ آپ سوچئے اگر آج ہم امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس اللہ کا احسان و کرم ہے جس نے ہماری آنکھوں میں آنسو عطا کر دیے ہیں، اس لیے کہ اس سرکار ابا عبداللہ الحسین پر چوتھے امام 35 برس اس طرح سے روئے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ جب بھی پانی آتا تھا امام تڑپ جاتے تھے، جب بھی کوئی منظر دیکھ لیتے تھے بے چین ہو جاتے تھے، جب بھی کوئی سخت منظر نگاہوں کے سامنے آتا تھا فوراً کربلا کا رخ کرتے تھے۔ منحال ہے، چاہنے والے ہیں۔ ایک دفعہ آئے اور محبت میں ایک جملہ کہا تھا، آقا کب تک روئیے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنوں سے محبت ہوتی ہے، اور جب اس طرح سے بے چین دیکھتے ہوں گے، تڑپتے دیکھتے ہوں گے، تو محبت میں ایک جملہ کہا تھا کہ مولا کب تک روئیے گا؟ امام نے جواب دیا تھا، اے منحال تم نے انصاف نہ کیا۔ فرمایا آقا آپ اس بے چینی سے روتے ہیں، تو امام نے جملہ کیا کہا تھا کہ منحال انصاف سے بتاؤ کہ یعقوب کا صرف ایک بیٹا گم ہوا تھا، دنیا سے نہیں گیا تھا، نبی تھے، جانتے تھے کہ موجود ہے، لیکن اس ایک یوسف کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے، ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہی، ہائے میرے 18 یوسف ایک دوپہر میں مجھ سے جدا ہو گئے، میں کیسے گریہ نہ کروں؟ اور عزیزوں وہاں تو ایک یوسف کو جدا ہوا تھا، لیکن اس عالم میں جدا نہ ہوا ہے جس طرح یہاں 18 یوسف گئے ہیں۔ ہائے پیاسے علی اکبر چلے گئے، پیاسے علی اصغر رخصت ہو گئے۔ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ ایک اور جملہ فرمایا، کہا کہ آقا صحیح ہے مصیبتیں تھی، صحیح ہے گھر اجڑ گیا، صحیح ہے ایک دوپہر میں بستی اجڑ گئی، صحیح ہے بھرا گھر ویران ہو گیا، صحیح ہے ایک دوپہر میں 18 لاشیں ایک گھر سے نکل گئے، ساتھ میں 72 لاشیں اسی خاندان سے گئے، لیکن جملہ کیا فرمایا؟ اے آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی غیرت دار کے لیے شہادت کا نذرانہ پیش کر دینا سخت نہیں ہوتا ہے، کسی غیرت دار کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دینا سخت نہیں ہوتا ہے، کسی بھی غیرت دار کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا سخت نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ منحال نے کہا میرا امام تڑپ گیا، فرمایا اے منحال صحیح ہے شہادت ہماری میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہو، بازار کوفہ و شام ہو، اور تنہا بازار نہیں بلکہ ایک منادی کی ندا ہو، اے کوفے کے رہنے والوں آؤ تماشا دیکھو یہ علی کی بیٹی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص حاضرین کے اعزاء جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے ہم سب کو صحیح معنی میں ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے جب تک اس دنیا میں رہے ولایت علی سے وابستہ رہیں،
پروردگارہ ہم سب کو ایک آن کے لیے بھی ولایت علی سے جدا نہ کرنا۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، شہزادی کونین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، دنیا میں جہاں جہاں بھی علی کے چاہنے والے موجود ہیں، حق کے پرستار موجود، خدایا ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، دشمنان حق کو نیست و نابود فرما، دشمنان اہل بیت پر اپنا عذاب نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اپنی آخری حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔